بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، ہماری کلاس کا ابھی جو موضوع ہے وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ ہماری بنیادی کتاب، نصابی کتاب جو پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی قیامت تک جو ہماری نصابی کتاب ہے، کورس والی کتاب ہے، ہمارے زندگی کا دستور جس میں ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ یہ اتنا اہم کلام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا موجود ہو، ہم اس کو نہ سمجھ پائیں، اس پر غور و فکر نہ کر سکیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کے قریبی دوست کے یا اپنے باپ کے یا جس کو آپ بہت زیادہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں اس کی طرف سے 114 لیٹر آئیں اور آپ اس کو پڑھ نہ سکیں یا پڑھ کر سمجھ نہ سکیں، تو ایک چاہنے والے کے لیے، ایک بچے کے لیے کتنی بدبختی کی بات ہوگی۔ 114 میسیجز آپ کے پاس آئیں اور اس کو آپ سمجھ نہ سکیں، ایسی زبان میں میسیج آیا جس کو آپ نہیں سمجھتے اور چاہتے بھی اس کو بہت ہیں جس کی طرف سے میسیج آیا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں گے؟ جو انسان جانتا ہے اس کے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ہم تمام بندوں کے لیے قرآن مجید کی شکل میں 114 سورے یا سمجھیے 114 لیٹر میسیج کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور ہماری زندگی گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیا کر رہا ہے، وہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا دینا چاہتا ہے، ہمارے لیے دستور کیا دینا چاہتا ہے، اسی کو ہم نہ سمجھیں کہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، بدنصیبی ہوگی۔ اسی لیے کوششیں کریں۔ اکثر لڑکے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ میموری کے تعلق سے، حافظے کے تعلق سے، ایگزامز میں خوب پڑھتے ہیں لیکن میموری میں وہ سارے آنسرز نہیں آتے، تو ان کے لیے بہترین چیز قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن مجید کو آپ حفظ کرتے جائیں گے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، اس میں اتنا زیادہ اثر ہے کہ وہ آپ کے حافظے کو پاورفل بنا سکتا ہے، آپ کے حافظے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ بہترین ہے قرآن مجید، خاص کر ایگزامز کے ٹائم میں، امتحان کے ٹائم پہ آپ کچھ آیتوں کو حفظ کرنا شروع کیجئے۔ آپ 100 آنسر کو یاد کریں تو 100 آیتوں کو اس کے ساتھ ساتھ میں یاد کیجئے، دیکھیے کتنا یہ ہیلپ فل ہوگا، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تو ہم یہاں شروع کریں گے ان سوروں کے ذریعے جو خاص کر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جن کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ 15 سال کا جیسے انسان ہو جاتا ہے، نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نماز واجب ہو جاتی ہے تو نماز میں جو چیز کمپلسری ہے، واجب ہے، وہ سورہ حمد ہے، چاہے وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو۔ اس لیے حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
یعنی کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. صرف ایک نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز میت ہے. سمجھے نا آپ؟ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے واجب نمازیں ہوں یا مستحب نمازیں ہوں، نذر کی نمازیں ہوں، جو بھی نمازیں ہوں گی اس میں پہلی اور دوسری رکعت میں خاص کر سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں، یہاں سے نمازی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ ذہن جو ہے بکھر جاتا ہے، گھومنے نکل جاتا ہے. ہیں وہ فزیکلی طور پر مسجد میں، لیکن ذہن چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں تک کہ آپ جب سوتے ہیں بیڈ پہ تو انسان کے پورے اعضاء و جوارح سو جاتے ہیں، لیکن ذہن نہیں سوتا. اگر ذہن سو گیا نا، دماغ سو گیا، تو ہمیشہ کے لیے آپ سو جائیں گے. اس لیے وہ کام کرنا بند نہیں کرتا. یہاں تک کہ جب انسان خاص کر خاموش ہوتا ہے، مطلب بولتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا ہے، حرکت نہیں کرتا ہے، تو اس کا ذہن جو ہے اور زیادہ فعال ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ بلا وجہ کی گفتگو مت کرو، بلا وجہ کی باتیں مت کرو، غور و فکر کرو، سوچو، ذہن کا استعمال کرو. ہاتھ پیر سے زیادہ، زبان سے زیادہ ذہن کا استعمال کرو. جب تم ذہن کا استعمال زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے نتائج بہت سارے ملیں گے، بہت زیادہ رزلٹ آپ کو ملے گا. حکمت کی باتیں آپ کو ملیں گی. خاموشی، غور و فکر کرنا. جناب ابو ذر غفاری جو صحابی رسول ہیں اور اہل بیت کے صحابی ہیں، ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ غور و فکر کرتے تھے، غور کرتے تھے. ہر ایک کی چیز کے بارے میں غور کرو. یہ خدا نے کیسے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مچھروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کرو. دیکھو تمہارے لیے کتنے نتائج اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے. آپ کا دماغ کس طرح سے کھلتا ہوا معلوم ہوگا. تو یہ دماغ سوتا نہیں ہے. خاص کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دماغ اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ ادھر ادھر گھومنا چلا جاتا ہے. فزیکلی طور پر آپ نماز میں ہوتے ہیں، لیکن دماغی طور پر، ذہنی طور پر وہ نماز سے آپ غائب ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ شروع میں آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، سلام میں جب آپ پہنچے تو آپ کا دماغ پھر آپ کے ساتھ ہو گیا. یہ حالت ہوتی ہے، آپ نے خود آزمایا ہوگا. یہاں تک ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ ہر چیز نماز میں یاد آ جاتی ہے، ہر بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آ جاتی ہے. اگر سوئی بھی اگر تمہاری کھو گئی ہے تو 2 رکعت نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کو یاد آ جائے گا کہ سوئی کہاں کھوئی ہے. یہ حالت ہماری نمازوں کی ہے. اب یہ بھی نمازیں نہ پڑھیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ سمجھے نا؟ تو کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کون سا ایسا کام ہے جس کے انجام دینے سے ہم اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دماغ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ ہاتھوں کو، پیروں کو اور اعضاء و جوارح کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوتا نہیں ہے. چلانے والا کبھی سوتا نہیں، چاہے گاڑی چلانے والا ہو، چاہے کار چلانے والا ہو، چاہے فلائٹ چلانے والا ہو، جو بھی چلانے والا ہو. اب یہ معمولی چلانے والے نہیں سوتے تو وہ کائنات کا چلانے والا کیسے سو جائے؟ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ خدا وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی اس کو. ایک لمحے کے لیے وہ سو جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم. جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ بار بار سوال کرتی تھی، ڈائریکٹ معاملہ تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے تم جا کے خدا سے پوچھو کیا وہ سوتا بھی ہے؟ خدا سوتا بھی ہے؟ تو جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ کیا تجھے نیند بھی آتی ہے؟ تو خدا نے حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ تم آج رات نہ سو. جناب موسیٰ سوئے نہیں. دوسری دن رات بھی گزر گئی، کہ آج بھی نہ سو. 3 راتیں مسلسل، دن میں بھی نہیں سوئے اور رات میں بھی نہیں سوئے. 3 دن گزر گئے اور اس کے بعد خدا نے حکم دیا کہ تم دونوں ہاتھوں میں دونوں شیشوں کو لے کر بیٹھ جاؤ. دونوں ہاتھوں کو دونوں شیشوں کو لے کے بیٹھ گئے. نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ جس کی وجہ سے کنٹرول نہ کر سکے، قابو میں نہیں آ سکے. دونوں شیشے ٹکرائے اور پھوٹ پڑے. یعنی نیند کا غلبہ جب ہوتا ہے تو کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہوتی. تم 1 سیکنڈ میں سو جاتے ہو تو 2 شیشوں کو بچا نہیں سکتے. اگر میں سو جاؤں تو پوری کائنات کو
बचा कौन सकता है, चला कौन सकता है। तो लिहाजा उसको खुदा को नींद भी नहीं आती, ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, समझ रहे हैं आप। तो ये जहन को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। हमारा अक्सर प्रॉब्लम क्लासेस में भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, आप चूँकि स्टूडेंट हैं इसलिए बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो जहन का निकल जाना। वो क्लासरूम में फिज़िकली तौर पर होते हैं, उनका अटेंडेंस भी होता है, नाम भी पुकारा जाता है, वो प्रेजेंट भी हो जाते हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर गायब होते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप घर में लाख कोशिश करें, लाख नोट्स लिखें, लाख उनकी हेल्प लें, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो आदमी क्लास में नहीं समझता वो क्लास के बाहर क्या समझेगा। जो कुछ समझना है क्लास में समझना है, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा है, आधा घंटा है, आपको पूरी दुनिया से हट के मैं कहाँ हूँ वो अपने दिमाग को काबू में रखना होगा, सामने वाले की तरफ पूरी तवज्जो को बरकरार रखना होगा। तो नमाज में कितने मिनट लगते हैं? 2 रकात नमाज है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मुख्तसर आप पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट की नमाज, 3 रकात नमाज है 3 मिनट की, 4 रकात नमाज है 4, मुख्तसर लेके चलिए, पढ़ने वाले 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्या बात है, मसला क्या है कि हम 2-3 मिनट को, इस 2-3 मिनट के मुद्दत में भी अपने जहन को काबू में नहीं रख सकते। काबू में क्यों नहीं रख सकते? 2 मिनट में जहन चला जाता है। एक साहब जो है वो बराबर से नमाज जमात में शरीक होते थे, पाबंदी के साथ नमाज जमात में शरीक होते थे, और एक बार जो है आ नहीं सके, उनको शिकायत हुई, जाकर इमाम जमात से मिलकर अफसोस करने लगे कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जो है आज जमात में हाजिर नहीं हो सका, मैंने कोशिश की लेकिन हाजिर नहीं हो सका। इमाम जमात ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी नीयत अच्छी थी, आप हाजिर नहीं हो सके, अभी पढ़ लीजिए। कहा पढ़ तो लूँगा लेकिन दिन भर का हिसाब कैसे कर पाऊँगा। दुकान जो चला रहा था, जो कारोबार कर रहा था, उसका हिसाब में कर लेता था, आपके साथ नमाज पढ़ता था जमात में, दिन भर का हिसाब जो है वो नमाज में ही हो जाता था, पूरा हिसाब जो है नमाज में। ये हालत हमारी नमाजों की है। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा है? कभी गौर किया आपने कि 2 मिनट या 3 मिनट भी हम अपने जहन को अपने काबू में रख नहीं सकते? ये क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि हमें ये एहसास नहीं होता कि किसके सामने खड़े हैं, किसके हुजूर में खड़े हैं, किसके आगे खड़े हैं, ये हमें तवज्जो नहीं होती। नीयत क्यों है? बार बार क्यों नीयत वाजिब की गई है? इसलिए कि नीयत पूरी नमाज का दारो मदार या तमाम इबादतों का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। नीयत क्यों रखी गई है? कभी गौर किया आपने? आपको मालूम है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, खुद आपको भी मालूम है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये नीयत क्यों फ़र्ज़ की गई कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो मगरिब की नीयत करें, इशा की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं इशा की नीयत करें? नीयत क्यों है? और नीयत का मतलब ये नहीं है कि इब्तिदा में आप नीयत कर दें और दरमियान में गायब हो जाएं, ये नीयत नहीं होती। नीयत का मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, यानी उलमा बयान करते हैं, उलमा अखलाक, नीयत का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़बान से कोई जुमला, मखसूस जुमला दोहरा देना नीयत नहीं है कि मैं अभी मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ता हूँ, मैं इस पेश नमाज के पीछे वाजिब क़ुर्बतन लिल्लाह, ये सेंटेंस है, जुमला है, ये नीयत नहीं है। ये ज़बान में रिपीट किया आपने। जो आपका इरादा, दिमाग में जो चीज़ है वो नीयत है। उस नीयत का आखिर तक बरकरार रखना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? दरमियान में अगर कोई शाना हिला के आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ? आपको पता ही नहीं होता, पर दरमियान में गायब हो जाता है इंसान, पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए सारे मसाइल जो है वहाँ आ जाते हैं, जहन में मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसान के शामिल हो जाते हैं। तो पहली चीज़ इंसान को अपने जहन को काबू में रखने के लिए ये काम करना होगा कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, और जो सामने वाला जितना बड़ा होगा, जितना अज़मत वाला होगा, इंसान की तवज्जो उतनी ज़्यादा होगी। एक मामूली इंसान के आगे आप खड़े हैं तो इतनी तवज्जो नहीं होती, इधर उधर आप भी सोचते रहते हैं, दिमाग भी इधर उधर जाता है। लेकिन आप सोचें एक बहुत बड़े मिनिस्टर से आप मिलने के लिए गए, पहले तो बहुत तैयारी आपने की कि मुझे बहुत बड़े मिनिस्टर से जाके मिलना है, तैयारी हुई, तैयारी करने के बाद आप उसके पास पहुँचे, पूरी तवज्जो उसकी तरफ आप कर रहे हैं, दिमाग भी वो क्या कह रहा है। 2 मिनट का मौका है मिलने का, या 10 मिनट 5 मिनट का उसने टाइम दिया है आपको मिलने के लिए, वो 5 मिनट में आप अपनी सारी बातें भी बता देंगे। वो जो आपको दस्तूर दे रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है, जो हुक्म कर रहा है, वो भी गौर से सुनेंगे।
اس لیے کہ بار بار موقع ملنے والا نہیں ہے، بہت بڑے آدمی کے پاس آپ ملنے کے لیے گئے ہیں، تو آپ کا ذہن جو ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم کس کے آگے، وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، یہ اس کی بزرگی ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ ہم جیسوں کو بلا رہا ہے وہ، ورنہ ہم اس کے بھی لائق نہیں تھے کہ اس کے حضور میں حاضر ہو سکیں۔ وہ بلا رہا ہے کہ تو گناہ گار صحیح، تو خطا کار صحیح، لیکن پھر بھی آ میرے در پہ آ، وہ بلا رہا ہے۔ یہ بلانا اس کا خود ایک لطف ہے، اس کی بزرگی ہے۔ اب جا کے مل کے دیکھیے چیف منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، بار بار آپ کو بلائیں گے؟ نہیں بلاتے ہیں، دروازے ان کے بند ہو جاتے ہیں، پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ امام سجاد جو ہے ایک دعا میں اللہم صلی علی، رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ رات کی تاریکی ہے، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، نامت العیون وغادت النجوم، آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے بھی ماند پڑ گئے ہیں۔ آدھی رات کے بعد ستارے بھی چھپ جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، اور سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سب کے دروازے بند ہیں، لیکن تیرا دروازہ سوال کرنے والے کے لیے کھلا ہے۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے نا، اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ، غور کریں کہ خدا سے مانگنا سیکھیں، اپنی مشکل کو خدا سے بیان کریں۔ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آتا، خدا سے دعا کریں کہ سمجھ میں آئے۔ اپنی پریشانیوں کو خدا سے بیان کریں، اس سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ اس سے بہتر تمہاری مشکل کو حل کرنے والا، تمہاری حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ ایک گیپ ہے، ایک فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، ایک حجاب ہے ہمارے اور خدا کے درمیان، اس کی طرف سے نہیں، ہماری اپنی طرف سے۔ ان حجابات کو ختم کریں، پردوں کو ہٹائیں اور خدا سے قریب ہو کر گفتگو کریں اپنے لب و لہجے میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچہ جب ضد میں آتا ہے تو کس طرح سے باپ سے اپنی چیزوں کو منوا لیتا ہے، مجھے ایک کھلونا چاہیے، اتنا روتا ہے، اتنا ستاتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے، جب تک وہ دلاتے نہیں چھوڑتا نہیں، کتنی ضد کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا خدا سے ہونی چاہیے، اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو، جب تک کہ نہ ملے۔ ہم ایک بار مانگتے ہیں، دو بار مانگتے ہیں، تین بار مانگتے ہیں، تھک کے چھوڑ دیتے، نہیں، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ خدا دے دے۔ بندہ وہ بندوں پہ رحم کرتا ہے، وہ بندوں کی سنتا ہے۔ جناب داؤد عرفے میں، مینا میں اجتحام، آپ کو معلوم ہے روز عرفہ حج کے موقع میں کتنا اجتحام ہوتا ہے، جمعیت کتنی ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے لوگوں میں میری کون سننے والا ہے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، کسی کی کوئی سنتا نہیں ہے، اتنی آوازیں، شور و غل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات ایک سن نہیں پاتا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس اجتحام میں، اس جمعیت میں، اس پاپولیشن میری کون سننے والا۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، یہ ہرگز مت سوچو، جو سننے والا ہے وہ تمہاری آواز کو بھی سنتا ہے اور جو تمہارے ذہن میں گزر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو جائیں کہ وہ ہم سے غافل ہے، نہیں، ہم اس سے غافل ہو سکتے ہیں، وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایک کام نماز سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا، تجربہ کر کے دیکھیے، ایک دو رکعت نماز کے لیے تجربہ کر کے دیکھیے تھوڑا سا۔ کیوں آپ سنتے ہیں کہ امام علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جب امام سجاد وضو کے لیے پانی لیتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ہاتھ پیر کانپنے لگتے تھے، آپ سنتے ہیں نا اکثر، کیوں ہوتا تھا اسے؟ تو ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم کس بزرگ ہستی کی خدمت میں جا رہے ہیں، کس کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، چونکہ ان کو یہ قریب سے احساس ہوتا تھا، لہذا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ہاتھ پیر کانپنے لگتے تھے اور اتنا غرق ہو جاتے تھے نماز میں کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آ جاتی تھی تو احساس نہیں ہو جاتا تھا۔ پیر سے تیر نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان کے پیر میں تیر لگے اور عام حالت میں نہ نکالی جا سکے، نماز میں نکالی گئی اور احساس نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی یاد میں اور خدا کی راز و نیاز میں اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے دنیا اور اس کی مشکلات سے غافل ہو جاتا ہے انسان، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا درد بھی بھول جاتا ہے، دکھ بھی بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت
اتنا نہ صحیح، تھوڑی سی ایک کیفیت، یعنی زندگی میں یہاں تک احادیث میں کہا گیا ہے کہ تمہاری 2 رکعت نماز قبول ہو جائے تو باقی ساری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز، ہم 60 سال 70 سال 80 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ کوئی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے۔ وہ کون سی 2 رکعت ہے؟ اب ماہ رمضان کی دعاؤں میں جو ہر دن کی ایک الگ الگ دعا ہے نا، 30 دن 30 الگ الگ دعائیں ہیں، پہلی ہی دن کی دعا میں غور کیجئے، اللہم جل سیامی سیام الصائمین و قیامی قیام الصائمین، پروردگار میرے روزوں کو حقیقی روزے داروں کی طرح قرار دے۔ تو روزے دار اور ہیں، حقیقی روزے دار اور ہیں۔ میری نمازوں کو حقیقی نماز گزاروں کی طرح سے قرار دے۔ تو نماز گزار اور ہیں، حقیقی نماز گزار اور ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ویسی نماز ہو، کوالٹی مینٹین کرنا ہے نا بھئی، کوالٹی چاہیے، کثرت نہیں چاہیے۔ یہاں پر 2 رکعت، ہم زندگی بھر 60 سال نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے زندگی کی کوئی 2 رکعت خدا کو پسند آ جائے، اس میں خلوص ہو جائے، وہ خوشی و خضوع اس میں شامل ہو جائے۔ تو پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہوگا کہ نماز سے پہلے تھوڑی ذہن میں یہ آمادگی لے کر جائیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مستحبات کو کم کر دیں، نماز میں جتنے مستحبات ہیں کم کر دیں، طولانی نماز نہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، مختصر پڑھیں، واجب پر اکتفا کریں، لیکن کیا کریں؟ توجہ کے ساتھ پڑھیں، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، مختصر ہو لیکن پرمعنی ہو، بامعنی ہو، خوشی و خضوع کے ساتھ ہو۔ لمبی نماز ٹائم پاس کرنے کے لیے سمجھیں، یہاں تک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی قرضدار نماز کی حالت میں بھی آ کے آپ سے قرض پوچھ لے تو یہاں خدا کا حکم ہے کہ نماز توڑ کے اس کا قرض ادا کرو۔ ہمارا یہ حال ہے کہ قرضدار کو دیکھ لیتے نماز کی حالت میں تو نماز ختم نہیں ہوتی، لمبی لمبی نماز، کہ وہ بیچارہ انتظار کرتا کرتا چلا جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ قرض ہے بندے کا حق، نماز ہے خدا کا حق، اللہ کا حق۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جب تک بندے کا حق ادا نہ ہو میرا حق ادا کریں آپ، پہلے میرے بندے کا حق ادا کرو پھر میرا حق ادا کرنے کے لیے آؤ۔ کتنی باریکی ہے، اسلام کتنا اہم مذہب ہے، کتنی اس نے اہمیت دی ہے بندوں کی اور حقوق الناس کی۔ تو پہلا قدم نماز شروع کرنے سے پہلے کہ ہم کس بارگاہ میں جا رہے ہیں، تھوڑا سا 1-2 منٹ 5 منٹ کے لیے سوچتے ہوئے جائیں تو دیکھیے آپ کا ذہن بھی قابو میں ہو سکتا ہے، آپ کی توجہ بھی، اور آپ کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے، اس کی ہیبت، اس کی بزرگی۔ اس سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ آپ بتاتے ہیں کہ بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ کہ اس طرح سے ڈریں جیسے ایک وحشی جانور سے ڈرتے ہیں، اس طرح سے ڈریں کہ جس طرح سے ایک گنڈے سے ڈرتے ہیں، اس طرح سے ڈریں جیسے ایک وحشی آدمی سے ڈرتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی ہیبت اور بزرگی کی وجہ سے، جس طرح سے ایک فرمان بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جیسے ایک شاگرد اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے استاد سے ڈرتا ہے، اس کے مار کی وجہ سے نہیں، اس کی ہیبت اور بزرگی، اس کے احترام کی وجہ سے۔ خدا اتنا بزرگ و بالا ہے اور برتر ہے کہ اگر اس کی بزرگی اور عظمت کا احساس ہوگا تو خود بخود انسان ڈرنے لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اس کی عظمت اور بزرگی کا خیال نماز سے پہلے، دیکھیے تھوڑی بہت توجہ آپ کی برقرار رہتی ہے۔ ایک پہلا قدم۔ دوسرا قدم آپ کو جو ہمارے لیے سب کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخری سلام تک جو کچھ پڑھا جائے وہ عربی میں پڑھا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری لینگویج ہے اردو، انگلش، کنڑا، جو بھی ہے، کوئی اور زبان ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس میں؟ عربی میں۔ پڑھ کچھ رہے ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، تو انسان بور ہوتا ہے، ذہن چلا جاتا ہے۔ آپ ایک کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کی زبان آپ نہیں سمجھتے ہیں تو بور ہو جاتا ہے آدمی، کب تک سنے گا؟ 1 منٹ 2 منٹ کیا ہے، بور ہو جاتا ہے، دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم میں کیا پڑھ رہا ہوں، پڑھ تو رہے ہیں یا سن رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب بھی جو ہے ذہن خود بخود ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو پہلا کام نماز سے پہلے
ہمیں خدا کی بزرگی اور اس کا عظمت کا احساس لیے ہوئے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور دوسرا قدم جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے سلسلے میں کم از کم یہ جانیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہی نہیں، ہم کو نہیں معلوم تو ذہن کہاں سے رہے گا؟ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پڑھ رہا ہے آدمی 50 سال 40 سال 70 سال 80 سال اور اس کو نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کم از کم اس کو کوشش تو ہونی چاہیے کہ مجھے معلوم کرنا ہے، مجھے جاننا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ نماز، واجب نماز کے بھی پابند ہیں، تو 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ، کتنی مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن نہیں معلوم۔ یا اگر کبھی کبھی آپ غور بھی کر لیتے ہیں، ترجمہ وغیرہ کر لیتے ہیں، ذہن میں بات نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ ظاہر کو جان لیتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں جانتے، اس میں ڈیپ میں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ سورہ کی تفسیر اس طرح سے بیان ہو کہ آپ کو بائی ہیٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، ایک ایک لفظ کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پورا ایسا نچوڑ انشاءاللہ بیان کروں گا میں کہ جیسے ہی سورہ پڑھا جائے گا یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نشین ہو جائیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ کا ذہن بھی نماز میں قابو میں ہو سکتا ہے۔ کہ آپ کوشش کریں جیسے نماز میں شروع ہوئے سورہ وغیرہ پڑھنا تو وہ ساری چیزیں خود بخود بغیر بیہٹ کے، یہ بہت اچھی نئی ٹیکنالوجی ہے، نیا انداز ہے کہ انسان کو دماغ میں زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھے بہت سارے لوگ جو ہے آنسرز یاد کر لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں، اچھے نمبر بھی کما لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو سمجھتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ جب تک وہ یاد رہتا ہے لکھ لیتے ہیں، اگر ذرا سے ادھر ادھر گھما کے پوچھ لیا تو اگر آپ سے پوچھ لیا جائے آپ کا نام کیا ہے، آپ جواب دے دیں گے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے جواب دے دیں گے، ذرا سا گھما کے آپ کے دادا کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے، پھنس جاتے ہیں۔ جیسے یاد کیا تھا ویسے ہی وہ جواب دے گا، ذرا سا سوال گھما جواب وہی ہوتا ہے، ذرا سا سوال گھما جواب میں پھنس جاتے ہیں۔ تو سورہ الحمد میں بھی آپ کوشش یہ کریں گے کہ اس طرح سے اس کی تفسیر اور ترجمہ بیان ہو کہ وہ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہ سورہ حمد، ابھی وقت بھی نہیں رہ گیا ہے، 10 منٹ میں اس کے بیک گراؤنڈ جو اس سورہ کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک دوسری بات آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ سلسلے وار اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، کنٹینیو کریں۔ ایک نتیجہ آپ کو 2 جمعہ 3 جمعہ 6 جمعہ 1 مہینہ آپ آئے تو کچھ لے کے جائیں، یہ ایسا آپ لے کے جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آپ کے زندگی بھر کام آئے گا۔ آپ جہاں بھی رہیں گے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ آپ کے ذہن میں یہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ یہ سورہ الحمد، اس کا دوسرا اور نام کیا ہے جو مشہور نام ہے؟ سورہ فاتحہ، جس کو فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کہتے ہیں ابتدا، بگننگ، سٹارٹنگ۔ چونکہ قرآن مجید اسی سے شروع ہوا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع، ابتدا، سمجھنا نا، شروع کرنے کو اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ، اس کے کئی ایک نام ہیں، روک دیں بعد میں کر دیں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے حکیم بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عامل بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس نسخہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، استعمال کرنا نہیں آتا۔ نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہر بیماری، کوئی بھی بیماری ہو، دنیا میں جتنی بیماریاں ہوں، ہر بیماری کا علاج یہ سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے جیسے آپ کی زبان میں اثر ہوگا ویسے ویسے اس بیماری کی شفا ہوگی۔ آپ کسی پیشنٹ کے پاس، کسی بیمار کے پاس پہنچتے ہیں، عیادت کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی بھی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار انسان کے پاس پہنچ گئے، فوراً پہنچنے کے بعد پیشانی میں ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھیں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پروردگار عالم اس بیمار کو شفا عطا کرے۔ سوائے موت کا جو ایک علاج نہیں ہے، اس لیے کہ موت اللہ تعالیٰ کا ایک حتمی فیصلہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟
جو رسول حبیب خدا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اس حبیب کو دنیا میں باقی نہیں رکھا تو ہم اور آپ کو کہاں سے باقی رکھے گا؟ اس کا نظام، اس کی مصلحت یہ ہے کہ سب کو مرنا ہے، موت ایک حتمی فیصلہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باقی جتنی بیماریاں ہیں دنیا میں، ہر ایک بیماری کا علاج ہے، اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے یہ سورہ الحمد۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، جیسے فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، مردوں کے لیے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کی بھی کیفیت دیکھیے، اسلام کتنا اہم نظام ہے اور کتنا اچھا سسٹم ہے۔ اب یہاں احترام میں جو ملٹری میں کوئی شہید ہوتا ہے، ملک کا کوئی بہت بڑا انسان شہید مرتا ہے، تو اس کے احترام میں 1 منٹ یا 2 منٹ جو سائلنٹ رکھا جاتا ہے، سائلنس یعنی خاموشی، اسلام نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ وہی 1 منٹ میں سورہ الحمد پڑھا جا سکتا ہے، یا 1.5 منٹ میں سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے، کہ اس میں پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اب سمجھیے کہ 1 لاکھ آدمی مرنے والے کے احترام میں خاموش ہیں، تو 1 لاکھ منٹ کا حساب ڈالیں۔ 1 لاکھ آدمی مرنے والے کے احترام میں خاموش کھڑے ہوئے ہیں، 1 منٹ خاموش ہوئے ہیں، تو 1 لاکھ آدمیوں کے 1 منٹ کا حساب ڈالیں، 1 لاکھ منٹ ہو گئے۔ یہ جو بیکار گیا 1 منٹ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بیکار ہوں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ خاموش رہنے والے کو فائدہ، نہ جس کے لیے خاموش ہیں اس کو فائدہ۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے، تاکہ پڑھنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہو اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ یہ سورہ فاتحہ، سمجھنا، اس کے کئی نام ہیں۔ سورہ الحمد ہے چونکہ یہ حمد سے شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے سورہ حمد بھی ہے۔ ایک اور نام اس کا ام الکتاب، ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں، اگر سادہ ترجمہ کیا گیا، یا یوں کہا جائے کہ یہ کتاب کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہر ایک کتاب کی، ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس پورے قرآن کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پورے قرآن کو 1 منٹ میں بیان کرو، اس سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں۔ پورا قرآن میں جو کچھ قرآن مجید میں ہے، اس سورہ الحمد میں ہے۔ 1 منٹ میں آپ پورے قرآن کو نچوڑ سکتے ہیں، خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ جو کچھ موضوعات، ٹاپکس، سبجیکٹس اس پورے قرآن میں ہیں، اس سورہ فاتحہ میں بھی وہ سارے موضوعات ہیں بطور خلاصہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سورہ الحمد اور سورہ فاتحہ، اور ایک میں نے کیا نام بتایا؟ ام الکتاب، کتاب کی اساس، بنیاد، جڑ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید دی گئی ہے۔ ایک شخص بتایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس نے آ کر التجا کی، درخواست کی کہ مولا میرا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیجئے۔ تو آپ نے کچھ پڑھا اور کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا میں یہ بھی جان سکتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا؟ امام نے کہا کچھ نہیں، میں نے سورہ الحمد پڑھا۔ سورہ الحمد پڑھا، کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا۔ یہی سورہ الحمد ہے، لیکن تاثیر زبان، اثر زبان میں۔ آپ لوگ بہت زیادہ مشہور ہیں، کہتے ہیں نا یہ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اس کی دوائی میں اثر نہیں ہے، اس کے پاس شفا نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ شفا ہے، اس کے پاس شفا ہو۔ یہ کون ہے شفا دینے والا؟ شافی تو وہ پروردگار ہے، یہ دوائی تو بہانہ ہے۔ یہ دوا آپ کو علاج نہیں کرتی، یہ انجیکشن آپ کو شفا نہیں دیتا، یہ دوائیاں آپ کو شفا نہیں دیتی، شفا دینے والا وہ ہے، یہ تو وسیلہ ہیں۔ شیخ عباس خمی، یہ فاتح الجنان کے مؤلف، آدھی رات کے بعد جو ہے وہ ان کو بہت تیز بخار ہو گیا، تو پورے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی دوائی نہیں تھی، کوئی دوائی نہیں تھی بخار کی وغیرہ، جو کوئی دوائی نہیں تھی، لیکن بخار بہت تیز۔ تو ان کی دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ انگلیاں جو کہ معمولی انگلیاں نہیں ہیں، ان انگلیوں سے میں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں، ہزاروں دعاؤں کو لکھا ہے، ہزاروں مطالب کو لکھا ہے۔ اپنے زوجہ سے جو ہے 1 گلاس پانی منگوایا
پانی میں 2 انگلیاں گھمائیں اور اسی پانی کو خدا کی امید پہ پیا اور شفا ملی، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ شفا دینے والا وہ ہے، یہ پانی بہانا ہے، یہ دوائی بہانا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ تلاش کریں، آپ کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ شفا دے گا آپ خاموش بیٹھ جائیں، نہیں، ہمارا کام تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور شفا حقیقی دینے والا ذات پروردگار ہے۔ تو یہ آپ جتنا زیادہ صدقے دل سے، اور اثر زبان میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گے اتنا زیادہ آپ کے زبان میں اثر ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیے کوئی یہ بیج ڈال کے دیکھیے، یہاں پر کوئی بیج یہاں ڈال کے دیکھیے، آپ جتنا اچھا بیج، اچھے سے اچھا بیج ڈال کے دیکھیے، بہت اچھا بیج ایک دم ٹاپ کوالٹی کا آپ ڈال کے دیکھیے، کوئی درخت نکلتا ہے یا کوئی پودا نکلتا ہے؟ کیوں نہیں نکلتا؟ یا روڈ پہ ڈال دیجئے، نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ کسی پتھر پہ ڈال دیجئے، نہیں نکلے گا۔ کہاں نکلے گا؟ جو صاف اور ہموار زمین، پہلے کتنی مرتبہ اس کو ہموار بنایا جاتا ہے، اس کو بھگایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے۔ جب زمین نرم ہو جاتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بیج صحیح و سالم اس میں ڈالا جاتا ہے، تب وہ پودا نکلتا ہے، تب درخت بنتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں پتھروں میں بیج ڈال کے یا راستے میں بیج ڈال کے درخت تیار ہو جائے، نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ زمین دل، یہ دل بھی ہمارا زمین کی طرح سے ہے، اس زمین دل کو ہموار کریں اور اس کے بعد اس میں آیتوں کا بیج بوئیں، احادیث کا بیج بوئیں، نصیحتوں کا بیج بوئیں۔ دیکھیے کس طرح سے تربیت کا درخت نکلتا ہے، اخلاق کا درخت نکلتا ہے، بندگی کا درخت نکلتا ہے، انسان کس طرح سے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ یہ بہترین ہمارے لیے سورہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے نماز 2 ہی کام ہیں، ایک ہے خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، ایک ہے ہم خدا سے کلام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ کیسے رابطہ برقرار کیا جائے؟ اس کا نمبر کیا ہے؟ اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ آیت اللہ قرآتی فرما دیتے ہیں کہ کتنا اچھا نمبر اس نے بتا دیا، 24434 گھماؤ، خدا سے تم دن بھر بات کر سکتے ہو۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، کم از کم اتنا تو نمبر گھما لو، خدا سے تم کلام کر لو۔ اور تم چاہتے کہ وہ ہم سے کلام کرے، قرآن مجید پڑھ لو، یہ اللہ کا کلام زندہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نہیں سن رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ آپ سے کلام کر رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آؤ۔ وہ کلام کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، ہم سننا نہیں چاہتے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ وہ مسلسل ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم اس کی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ ہم کو ہر چیز اچھی لگتی ہے سننے کے لیے۔ انسان کہاں کہاں جا رہا ہے سننے کے لیے، کیسے کیسے میوزک بنائے ہیں، کیسے کیسے آوازیں نکالتا ہے، کیسے کیسے پروگرامز کروائے جاتے ہیں لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کان بھی معمولی چیز نہیں ہے، ان کو یہ بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے آپ عادی بنائیں گے ویسے ہی کان بھی عادی ہو جاتے ہیں، گانے سننے کا عادی بنائیں، میوزک سننے کا عادی بنائیں تو اسی سے انسان جو ہے مانوس ہو جاتا ہے، اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید سے بہتر کون سی چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے؟ اب بیکار ٹائم ہے ہی کیا؟ جیسے آپ بس میں ٹریول کرتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں تو بہترین چیز قرآن مجید یا سنیں یا پڑھیں، یہی تو راستہ ہے نا۔ تو کتنا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نسخہ ہے، تو یہاں پر وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ جو ہے ثواب کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ یہ سورہ الحمد بھی ہے، چونکہ حمد سنا ہے پروردگار کی، اور یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ، اس کے علاوہ اور ایک نام بتایا میں نے، ام الکتاب ہے، اور ایک 2-3 حدیثیں اس کے تعلق سے بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر چونکہ دیر ہو رہی ہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ایک اور نام اس کا 7 مثانی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے تمام سوروں میں یہ واحد سورہ ایسا ہے جو 2 بار نازل ہوا ہے۔ 7 کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں 2 کو، 7 اور 2، 7 مطلب یہی 7 آیتیں، 2 یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، سمجھنا آپ؟ 2 مرتبہ یہ سورہ، اس لیے کہ یہ سورہ بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو بھی اور حبیب کو بھی، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایسا سورہ
اتنے معنی اور مفاہیم والا سورہ نہ توریت میں آپ کو ملے گا، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں ایسا سورہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا کچھ آیتیں قرآن مجید کی جیسے جناب سلیمان کی کہانی ہے، جناب ابراہیم کی داستان ہے، جناب نوح کی داستان ہے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی داستانیں ہیں، واقعات ہیں، آپ کو ملتی جلتی باتیں جو ہے دوسرے کتابی آسمانی کتابوں میں مل جائیں، لیکن یہ سورہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف قرآن میں ہی ملے گا، صرف اپنے حبیب کے لیے ہی پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل فرمایا ہے۔ اور شیطان جہاں بہت مخصوص مقامات ہیں، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں وہ بہت مایوس ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ دل ٹوٹ جاتا ہے نا آدمی کا، جب بہت چیزیں انسان کھو دیتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اس وقت جب درگاہ خدائی بندی سے نکالا گیا، وہ بہت خدا کے قریب تھا، نکالا گیا، دل ٹوٹ گیا، چھوٹا ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ وہ جب جنت سے نکالا گیا اس وقت بھی، اور تیسری مرتبہ جب رسول کو مبعوث رسالت رسول بنا کے آپ کو آپ کی رسالت کا اعلان کیا گیا، وہ مایوس ہوا۔ اور جب سورہ الحمد نازل ہوا، اللہ اکبر، جب یہ سورہ الحمد اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن میں، تو یہ سورہ الحمد کو سن کر وہ مایوس ہو گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی کہ اس طرح کا سورہ اللہ نے بندوں کے لیے نازل کر دیا، تو اس سے بہتر کیا ہے، میں کیسے لوگوں کو گمراہ کروں جب یہ جس کے پاس یہ چیز ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورہ الحمد۔ عرش کا خزانہ، زمین کے خزانے ہیں آپ کو مل جائیں گے تلاش کرتے کرتے، عرش کا خزانہ فرش میں کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ سورہ الحمد ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی زبان میں یاد ہے، آپ کے دلوں میں ہے وہ چیز۔ لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ایک نااہل آدمی کے پاس ایک بہت بڑے قیمتی ہیرا مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ پھوڑ دے گا یا سستے دام میں بیچ دے گا؟ کیوں؟ جانتا نہیں ہے ہیرے کو، وہ معمولی پتھر سمجھ رہا ہے، کیا ہے وہ توڑ بھی دے گا، پھینک بھی دے گا، یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر سنی سنائی بات رہے گی تو وہ کسی کو لے جا کے بیچے گا، اس کی دام پہ نہیں، اس کی قیمت پہ نہیں، سستے دام پہ۔ لیکن جو جوہری ہوگا، جو ہیرا شناس ہوگا، وہ پہچانے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سورے کی قیمت کیا ہے، تو کم از کم لے جا کے پوچھیں، رسول سے جا کے پوچھیں، اماموں سے جا کے پوچھیں اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ملی ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارا جو سبجیکٹ ہوگا آئندہ بھی کلاس میں، اس کی تفسیر ایسے انشاءاللہ میں کوشش کر کے بیان کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رحمان کیا، رحیم کیا، یا کا کیا، نابودو کیا، یہ سارے الفاظ جتنے ہیں اس میں، تو ایک ایک لفظ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے مثالوں کے ذریعے سے میں سورہ کے معنی اور اس کی تفسیر بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ یہ سورہ پڑھتے ہوں گے، وہ سارے مطالب، وہ سارے باتیں جو ہے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ وقت گزر چکا ہے، آپ کو زیادہ وقت دینا نہیں مقصود ہے، میں انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ آگے جو ہے برقرار رکھوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔